اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص جب وضو کرتا ہے اور اچھی طرح خوب سنور کر وضو کرتا ہے، پھر مسجد میں آتا ہے، اسے نماز کے علاوہ کوئی اور مقصد گھر سے نہیں نکالتا، ایسا شخص جو قدم بھی اٹھاتا ہے اس کے بدلے اللہ اس کا ایک درجہ بلند فرماتا ہے اور ایک گناہ مٹاتا ہے، اسے مسلسل یہ ثواب ملتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ مسجد میں داخل ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ثنا بحیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کرتا ہے اور وضو کرتے ہوئے کلی کرتا ہے اور ناک میں پانی ڈالتا ہے تو اس کے منہ اور ناک سے گناہ نکل جاتے ہیں، پھر جب چہرہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے سے گناہ نکل جاتے ہیں حتیٰ کہ اس کی آنکھ کے پیوٹوں سے بھی نکل جاتے ہیں، پھر جب وہ اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں سے گناہ نکل جاتے ہیں، پھر جب سر کا مسح کرتا ہے تو اس کے سر کے گناہ بھی نکل جاتے ہیں حتیٰ کہ اس کے کانوں سے بھی نکل جاتے ہیں، پھر جب اپنے پاؤں دھوتا ہے تو اس کے پاؤں سے گناہ نکل جاتے ہیں حتیٰ کہ پاؤں کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں، پھر اس کی نماز اور اس کا مسجد کی طرف چل کر جانا مزید درجات میں بلندی کا باعث ہوتا ہے۔ حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ وضو کرتا ہے، اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں کے گناہ نکل کر گر جاتے ہیں، پھر جب بندہ اپنا چہرہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے سے گناہ نکل کر گر جاتے ہیں، پھر جب اپنے بازو دھوتا ہے اور اپنے سر کا مسح کرتا ہے تو اس کے بازوؤں اور سر سے گناہ گر جاتے ہیں، پھر جب اپنے پاؤں دھوتا ہے تو اس کے پاؤں سے گناہ گر جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ نے اپنی امت کے جن افراد کو نہیں دیکھا انہیں قیامت کے دن کس طرح پہچانیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ وضو کے نشانات سے نچ کلیوں سے چتکبرے ہوئے ہوں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام حضرت حمران رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، میں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام معراج پر بیٹھے دیکھا ہے، وہاں انہوں نے پانی منگوایا کر وضو کیا، پھر فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی مقام پر بیٹھے دیکھا تھا تو آپ نے بھی اسی طرح کا وضو کیا تھا جس طرح میں نے یہ وضو کیا ہے، پھر فرمایا، جو شخص میرے اس وضو جیسا وضو کرے گا اس کے تمام گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اور مغرور نہ ہو۔ امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے مشام بن عمار کے واسطے سے بھی مذکور روایت کی مثال بیان کی ہے۔